شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیابان میں جا رہے تھے کہ انہیں ایک لاغر اور زخمی کتا نظر آیا جو بھوک سے مر رہا تھا۔ حضرت جنید نے اپنی سفر کی خوراک میں سے آدھی اسے کھلا دی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سنا ہے کہ حضرت جنید وہاں سے جاتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، اس لیے کہ کتا باوجود اپنی تمام بدنامی کے جب مر جائے گا تو اس کو دوزخ میں نہ لے جائیں گے۔ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا۔ میں حیران پریشان کوفے کی مسجد میں جا نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بڈھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی ہے۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں۔ تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹے۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم اچھے ہیں جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں ایک نے ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مرد باصفا نے اس سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمام عمر اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش باصفا نے کہا، یارو، میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے۔ ایک شخص نہایت خوش اور نیک سیرت تھا۔ وہ بروں کو بھی بھلا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ، مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی کیونکہ میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہ کی تھی۔